دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم بستری کے کچھ ضروری مسائل۔ دوستو ہم بستری کا نام لیتے ہی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں، خود تو طریقہ جانتے نہیں اور صحیح طریقہ صحیح مسئلے کوئی بتائے تو عمل کریں گے نہیں، الٹا ان کو شرم آتی ہے۔ ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو سے دور ہی رہیں۔ اگر آپ کو اسلامک طور طریقے پسند نہیں ہیں تو اور جو لوگ صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر بیوی شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے تو شوہر کیا کرے، کیا ایسے میں شوہر زنا کر سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اسی لیے اس کا جواب جاننے کے لیے ضرور رکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ہم بستری کا اسلامک طریقہ بھی بتائیں گے کہ ہم بستری کس طرح کرنی چاہیے۔ اسی لیے دوستو ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں کچھ آپ کے من کی بات بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے پورا ضرور دیکھیں۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ہم بستری کہتے کس کو ہے۔ تو میرے دوستو ہم بستری کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی تنہائی میں صحبت اختیار کرے۔ ہم بستری کے اور بھی نام ہیں جیسے جماع، صحبت وغیرہ، اور اس کی طلب اور خواہش اللہ نے ہر جاندار میں رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے جو انسان کی جسمانی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور اولاد کے ذریعے نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ زنا کہلاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر حلال اور جائز طریقہ یعنی نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ ہم بستری کے بارے میں بتانے سے پہلے اس کے مختصر اور اہم مسائل کو جان لینا بھی بہت ضروری ہے۔ دین کے مسائل پوچھنے یا جاننے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مسائل کو پوچھ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے، پھر ان پر عمل کرنا انسان میں حیا کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان شرم کی وجہ سے نہ پوچھے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ دین کے مسائل سے ناواقف ہو کر گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اسی لیے بھلے ہی یہ مسئلے سننے میں حیا کے خلاف گزرے، لیکن ان کے جاننے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی سے ہم بستری تنہائی میں کسی بھی مناسب وقت میں کر سکتا ہے، لیکن کچھ شرطوں میں اپنی ہی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ پہلا ہے حیض کی حالت میں۔ اسی لیے بیوی جب حالت حیض میں ہو تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی جب بیوی حالت حیض میں ہو تو اس سے ہم بستری مت کرو، لیکن حالت حیض میں بیوی کے ساتھ سونا، اس کے قریب جانا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا بوسہ لینا اور ہم کنار ہونا، یہ سبھی جائز ہے۔ دوسری صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے نفاس کی حالت۔ جب بیوی ماں بنتی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ حالت نفاس میں ہوتی ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہے، تو جب وہ پاک ہو جائے تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت جس میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے روزے کی حالت۔ شوہر یا بیوی اگر روزے سے ہو یا دونوں ہی روزے سے ہو تو افطار تک ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روزے کے دوران ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ افطار کے بعد روزہ پورا ہو جاتا ہے، اسی لیے افطار کے بعد ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے وہ ہے احرام کی حالت۔ حج اور عمرہ کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے وہ ہے دبور میں ہم بستری کرنا۔ دبور یعنی پچھلی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے اگلی شرمگاہ میں جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ اگلی صورت ہے شرمگاہوں کا منہ میں لینا، یہ بھی ایک نہایت ہی گندا عمل ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے، اور حدیث میں ہے
کہ جو جس قوم کی مشابہت اور ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ شرمگاہ کو منہ میں لیا جائے، بلکہ یہ نہایت ہی غیر اخلاقی اور غیر مذہبی طریقہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے تو ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ اپنے منہ اور جسم کی گندگی اور بدبو کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور صاف ستھرے ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے ہم بستری کی مسنون دعا بھی پڑھ لے۔ ہم بستری کی دعا گوگل میں مل جائے گی۔ ہم آپ کو دعا کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں تو عطا کرے گا اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس عمل کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اولاد آپ کو عطا فرمائے گا وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے گی اور وہ نیک ہوگی۔ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو اور آرام کی طلب ہو تو اسے آرام کرنے دینا چاہیے، لیکن اگر بیوی بالکل ٹھیک ہو اور بنا کسی شرعی عذر کے وہ انکار کر رہی ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی وجہ کے انکار کر دے تو جب وہ سو جاتی ہے تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کرے۔ میاں بیوی جب تنہائی میں ہم بستری کرتے ہیں اور اس دوران دونوں کے بیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان باتوں کو وہ اپنے دوستوں یا عزیزوں کے ساتھ ہرگز بیان نہ کرے۔ اس سے بھی ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کر کے فارغ ہو جائے تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو دونوں کو ہم بستری کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، جس سے کہ وہ پاکی کی حالت میں دوبارہ آ جائے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جن کو ادا کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، چاہے انسان کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا ہو، لیکن اگر وہ 3 فرائض ادا کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پہلا فرض ہے منہ بھر کے کلی کرے، روزے سے نہ ہو تو غرارہ بھی کر لے۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائے اور اچھی طرح ناک کو صاف کرے۔ تیسرا فرض پورے جسم پر پانی کو اس طرح بہائے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بھی رویا خشک نہ رہے، یعنی سوکھا نہ رہے۔ تو جب انسان یہ 3 فرائض ادا کر دیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن ہم بستری کے حوالے سے بے حد پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اس پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی ضرور کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک اور بہنوں تک، خاص کر جن کا نکاح ہوا ہے ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔